جب کسی آدمی کے اوپر کوئی افتاد پڑتی ہے تو اس کے ذہن میں پہلے دنیاوی وسائل آتے ہیں. اگر وہ دنیاوی وسائل میں کامیاب نہیں ہوتا پھر اس کے ذہن میں اللہ. حالانکہ صحیح صورت حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی افتاد پڑے یا کوئی اچھا کام ہو پہلے ذہن اللہ کی طرف جائے پھر آدمی دنیاوی وسائل کو استعمال کرے. لیکن یہاں صورت بالکل الٹ ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، آدمی کا بیمار ہو، جب بھی آدمی بیمار ہوگا تو اس کا پہلا ذہن یہ ہوگا کہ کون سا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے جس سے میں علاج کروں. مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ علاج نہیں کریں، لیکن صورت حال یہ ہے کہ جب اس ڈاکٹری علاج سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا اور وہ علاج سے مایوس ہو جاتا ہے تب اس کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہ دعا مانگتا ہے. اصول ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کا ذہن اللہ کے ساتھ وابستہ ہے تو جیسے ہی کوئی تکلیف ہو، خوشی ہو، راحت ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ کا پہلے اللہ کی طرف ذہن جانا چاہیے. اب چونکہ اللہ نے آپ کے لیے ایک دنیا بنائی ہے، علاج معالجہ بھی اللہ کی طرف سے. اگر انسان کے اندر میڈیکل سائنس کو سمجھنے کا دماغ نہیں ہوتا تو ڈاکٹری وجود ہی میں نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ لوہا پیدا نہ کرتا تو آپریشن کے لیے یا سرجری جو گرس ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں بنتی. اگر اللہ تعالیٰ زمین میں جڑی بوٹیاں پیدا نہ کرتا تو دوائیوں کا ہی وجود نہ ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ صحت دینا قبول نہ کرتا تو یہاں کوئی آدمی صحت مند ہی نہیں ہو سکتا. تو استغنا والا بندہ دنیاوی وسائل کو استعمال تو کرتا ہے لیکن پہلے اس کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے پھر وہ دنیا کو استعمال. اور جس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہوتا وہ پہلے دنیاوی وسائل کو اہمیت دیتے ہیں اور دنیاوی وسائل میں جب وہ ناکامی ہو جاتی تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور استغنا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کرے اس عمل کے کرنے سے پہلے اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ. جن لوگوں کے اندر یہ ذہن منتقل ہو جاتا ہے وہی لوگ ہیں جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بادشاہی میں شریک ہو کر اللہ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں. اگر کسی آدمی کے اندر استغنا نہیں ہے وہ ریاضت سے، مجاہدوں سے، بڑی بڑی عبادات سے اجر تو حاصل کر سکتا ہے لیکن اللہ کی بادشاہت میں شریک نہیں ہو سکتا اور اللہ کی قربت حاصل کر کے اللہ کی نیابت اور خلافت کے اختیارات اس کو کبھی منتقل نہیں ہو سکتے. کسی روحانی بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغنا حاصل کرے اور استغنا ایک پریکٹس ہے، ایک عادت ہے. اس پریکٹس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا بندہ سامنے ہو جس بندے کی پہلے سے یہ پریکٹس ہو. اگر آپ کو ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس بندے کے اندر استغنا موجود ہے تو آپ استغنا اس لیے حاصل نہیں کر سکیں گے کہ پہلے تو آپ استغنا سے واقف ہی نہیں ہیں، اللہ سے بھی واقف نہیں ہیں. اور اگر اللہ سے واقف ہونا ہی ایسا ہے جیسے ہم ساری دنیا والے واقف ہیں، سب اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اس واقفیت کے بعد تو پھر سب کو اللہ رسیدہ ہونا چاہیے. تو اللہ سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کوئی بندہ آپ کو ملے کہ جس کے اندر استغنا موجود ہو اور استغنا کی ان لہروں سے آپ برابر فیڈ ہوتے رہیں اور ایسا ایسا آپ کو یہ عادت پڑ جائے کہ اپنے ہر کام کا، ہر عمل کا رخ اللہ کی طرف ہو. اس کے بغیر کوئی آدمی روحانی نہیں ہو سکتا. وہ 100 سال لگا دے، 50 سال لگا دے، 80 سال لگا دے، الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے. اللہ تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ سالک کے اندر استغنا موجود ہو اور استغنا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے بندے سے آپ کا تعلق اور رابطہ ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے اس کے مرشد کریم کے فیض سے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کے اندر استغنا موجود ہے. ایک آدمی استغنا کو جانتا ہی نہیں ہے تو دوسرے آدمی کو استغنا کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے, کیا منتقل کر سکتا ہے. یہ بات بہت غور طلب ہے کہ روحانیت سیکھنے کے لیے بنیادی بات یہ کہ پہلے ذہن تیار ہو, اور وہ ذہن ایسا تیار ہو کہ جس میں پہلے اپنے استاد یا مرشد کا ذہن منتقل ہو. یعنی جس طرح مرشد سوچ رہا ہے اس طرح مرید سوچنے لگے, اس طرح سالک سوچنے لگے. اب یہاں عام صورت ہے, آپ لوگ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آدمی مرشد کی محبت کا بندی بھرتا ہے, ہر آدمی اپنے مرشد کے لیے سب کچھ جانکار کرنے کو بھی تیار رہتا ہے. تو یہ ہر آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے مرشد کے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مرشد جتنا مہربان ہے ہمارے اوپر کسی کے اوپر مہربان نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ سب باتیں زبانی ہیں, اندر سے کوئی خبر نہیں. اس لیے کہ ہر آدمی اس بات کو پرکھ سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مرشد کی عادات اور اطوار کو کس حد تک قبول کر رہا ہے. محض زبانی جمع خرچ میں قبول کر رہا ہے یا مرشد کی عادات و اطوار کو اس نے اپنے اوپر جاری کر دیا. تو یہ کہنا اور بات ہے, اور مرشد کو فالو کرنا, مرشد کے نقش قدم پر چلنا. مثلا ایک مرشد ہے, اس کے مزاج میں غصہ نہیں ہے. اب آپ اپنے مرشد سے کتنی بھی محبت کر لیں, کتنے بھی دعوے کر لیں, اس کے اوپر کتنا بھی خرچ کر دیں, سب بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ مرشد کے اندر اگر غصہ نہیں ہے اور مرید کے اندر اگر غصہ ہے تو سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے, منافقت ہی منافقت ہے, مرشد کو فالو نہیں کر رہا ہے. اگر مرشد کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے, دنیا میں وہ رہتا بھی ہے, اچھا کھاتا بھی ہے, اچھا پہنتا بھی ہے, اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی دنیا داری کے باوجود اس کے اندر دنیا کی محبت ہے یا دنیا کو وہ ایک روٹین کے طور پر استعمال کر رہا ہے, کرائے کے طور پر اسے استعمال کر رہا ہے. اگر مرید کے اندر دنیا کی محبت ہے, لالچ ہے, بہت کاروبار کا پھیلاؤ ہے, زمینوں کا خریدنا ہے, اولاد کی طرف سے فکر مندی ہے, تو منافقت سے جھوٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مرشد کے اندر جو دنیا کو بھرپور استعمال کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے, اس میں اس کے ذہن میں ہمارے ذہن میں کتنا فرق ہے. اب نشانی اس کی ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر استغنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہو گیا اس کی پیر و مرشد کی مہربانی سے, تو وہ دنیا کی ہر چیز کو بھرپور استعمال کرتا ہے, لیکن اس کے ذہن میں کسی چیز کی قیمت نہیں ہوتی. وہ دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کرتا ہے, لیکن اس کے ذہن میں ہر نعمت کا حصول جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ایک انعام ہوتا ہے. مثلا اگر وہ مرغی کھاتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے یہ اللہ نے دی, اگر وہ چٹنی کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ بھی اللہ نے. اگر وہ روکھی روٹی کھاتا ہے تو وہاں بھی آپ اس کو اسی طرح خوش ہوتے ہوئے کھاتے دیکھیں گے کہ جس طرح وہ چٹنی خوش ہو کر کھاتا ہے. اگر ایک آدمی مرغی کھا کے خوش ہوتا ہے اور چٹنی کھا کر خوش نہیں ہوتا یا روکھی روٹی کھا کر خوش نہیں ہوتا, آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ اس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہے. اگر ایک آدمی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور اس کی دولت کا آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن اس دولت کو اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہے اور اس کے لیے اس کے ذہن میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, تو اس کا مطلب اس کے اندر استغنا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی آپ کے سامنے ہے. حضرت عثمان غنی کی کتنے بڑے دولت مند تھے, لیکن ان کی ساری دولت جو ہے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر. حضور قدر بابا نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوچا مجھے شہد چاہیے. حضور نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ. وہاں جب وہ بندہ گیا تو حضرت عثمان کے اونٹ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ جوں کی بوریاں لادی جا رہی.
جوں لاتے وقت کچھ جوں گر گیا زمین میں. وہ حضرت عثمان بہت ناراض ہو رہے تھے، بہت ناراض ہو رہے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ اتنے 2-4 شیر جوں گرنے پہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں، مجھے شہد کہاں سے دیں گے؟ تو پھر واپس چلا گیا. پھر تو یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہد چاہیے. حضور نے فرمایا بھائی ہم نے کہا تھا تم عثمان کے پاس چلے جاؤ. تو ان کا کہا وہ تو بہت ہی تھوڑے دیر کے آدمی ہیں، اس کا سا کیوں گر گیا، اس کو اتنا اس کو اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے ہیں، مجھے وہ شہد کہاں سے دے؟ ان کا بھائی تم جاؤ تو صحیح، جاؤ تو صحیح. دوبارہ وہ آیا تو وہ اونٹ جا چکے تھے، وہ حساب کتاب کر رہے تھے. تو ملازم نے کہا کہ سرکاری ایک صاحب آئے انہیں شہد چاہیے. ان کا دے دو شہد. اس نے کہا لا بھائی برتن دے تو میں تجھے شہد دوں. نے کہا میرے پاس تو برتن نہیں ہے. اس ملازم نے پھر کہا کہ حضور اس کے پاس تو برتن نہیں ہے. تو ان کا کتا اٹھا کے دے. کتا اس زمانے میں وہ اونٹ کے بڑے بڑے کتے ہوتے تھے، ایک کلسٹر کے برابر، بلکہ اس کی بھی زیادہ شہد آتا ہے اس میں. وہ کتا دے دو. اس نے کہا بھائی یہ کتا اٹھا لے. بھائی میں تو اتنا زیادہ وزن یہ 1.5-2 من کا میں تو نہیں اٹھا سکتا، میں کافی سے اٹھا سکتا. وہ پھر آیا کہ صاحب وہ کپا جو ہے اس میں شہد میں وزن بہت زیادہ ہے. وہ آیا تو برتن میں کتنا چٹاک 2 چٹاک ½ کلو شہد لینے. وہ انہوں نے جناب اونٹ پہ کپا رکھ کے اس کی نگیل اس کے ہاتھ میں پکڑا. تو یہ جتنے مستقل مزاج لوگ ہیں ان کی فرق اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ان کا جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور کرنے سے پہلے ان کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی مرید کوئی خالق اللہ تعالیٰ اپنے انعام سے ایسے بندے کو تلاش کر لے یا ایسا بندہ اسے مل جاتا ہے اور وہ اس کو فالو کر لیتا ہے تو وہ تو اللہ سے قربت حاصل اس سے ہوتی ہے. اور اگر استغنا اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اگر ثواب کی بات اللہ جانے، لیکن وہ بندہ روحانی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ داخل ہونے کے واقعیت پوری ضروری ہے کہ سرمایہ کرنے کے راجی روم جو ہے وہ غیر کے روم میں شامل ہے. راجی روم بالکل غیر کے روم میں ہی شامل ہے، لیکن اس میں صورت یہ کہ اس کا بھی یہی ہے. اگر ان کے اندر ذہنی یکسوئی اتنی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ دنیا کی جو رائق ہے انہیں چھوڑ دیں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ بالکل الگ بات ہے، چونکہ ان کے پیش نظر رحمانیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کچھ سیکھنے کے بعد دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں استدراج والے بھی کہ وہ دنیاوی معاملات سے ان کی دلچسپیاں بہت کم ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ استدراج کے جاننے والے لوگ باوجود انتہائی تلاش کے دن نہیں ہوتے. یہ جو عامل کامل شامل ہیں انہیں کوئی علم نہیں آتا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بیوقوف بناتے ہیں. رحمان کے نام پر بھی لوگ بیوقوف بناتے ہیں، شیطان کے نام پر بھی لوگ بیوقوف بناتے ہیں. علم نہیں ہوتا. علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر رحمانی علوم سیکھنے کے لیے استغنا کا ہونا ضروری ہے.